واقعہ لکھا ہے. ایک دن ہوا یہ کہ محمود جو تھا بڑے غصے میں تھا. دنیا کے اندر بھی ایسی ہوتا ہے بھئی یہ قانون آج کل لوگ جو ہے وہ قانون کی بالادستی نہیں کر رہے ہیں, مزید قانون لگاؤ. تو اس نے قانون لمبا چوڑا کے منادی کرا دی بھئی اب آج کے بعد جو عمل یہ کرے گا اس کو یہ سزا, جو یہ کرے گا اس کو یہ سزا, جو یہ کرے گا اس کو یہ سزا. بادشاہ نے اس پہ سائن کر دیا. تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس آیا. بھئی یہ قانون سب کے لیے ہے, ایاز کے لیے نہیں ہے. دیکھیں یہ محبت, یہ تعلق, یہ قانون ایاز پہ لاگو نہیں ہوگا. یہی عرض کر رہا ہوں, جس سے اللہ سے تعلق بن جائے تو پھر تم پہ کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوگا. ورنہ عرض کر رہا ہوں ہمارے کہہ گئے بڑے بڑے اللہ والے کہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شان والے ہو, فضل کرے تو بخشے جاوے ای جیسے منہ کالے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. تو بیٹا فضل تلاش کرنا ہے نا, فضل ہی تو سب کچھ ہے, لیکن وہ کہاں تلاش کر رہے ہو. ہمارا بھی حال ویسی ہی. ایک بڑے میاں تھے, حواس باختہ جیسے ہماری زندگیاں ہو گئی ہیں. وہ یہ تھا کہ وہ باہر کوئی سکہ ڈھونڈ رہے تھے سونے کا, روشنی تھی اس کے نیچے سکہ ڈھونڈ رہے تھے. 2-3 جوان گزر رہے تھے, انہوں نے کہا بڑے میاں پتہ نہیں کس بات کے پریشان ہیں. تو ان کی پوچھتے ہیں کیا بھائی حضرت آپ یہاں پہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے کہا سکہ میرا کھو گیا سونے کا. اچھا چلے ہم بھی مل کے ڈھونڈتے ہیں. کافی دیر تک ڈھونڈنے کے بعد میں نے کہا حضرت کہاں گرا تھا. ارے گرا تو کمرے میں تھا, لیکن وہاں تو اندھیرا ہے, میں تو روشنی میں تلاش کر رہا ہوں. یہ ہے ہمارا حال. بات تو ساری صحیح ہے یار, یہ تو وہاں ملے گا, یہ تو فضل اس چیزوں میں ہے, لیکن آپ عمل میں لگے ہوئے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی حواس باختگی ہے جس کو مولانا روم کہہ گئے ایک ساتھ صحبت باولیاء, ایک ساتھ صحبت باولیاء بہتر از 100 سال عبادت بے ریا. کیا بات ہے, دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یہی بات پوچھی گئی اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے کہا مولانا روم نے تو بہت چھوٹی بات کہی ہے, اگر میں یہ شعر کہتا تو معلوم ہے کیسے کہتا. ایک ساتھ صحبت باولیاء بہتر از 100 سال عبادت بے ریا. 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر کچھ لمحے کی صحبت اللہ والوں. یہ اللہ والے کون ہیں؟ ارے بھائی جس کے پاس اللہ ہے وہی اللہ والا ہے نا. تم یہ ساری چیزیں کس کے لیے کر رہے ہو؟ تو وہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا, انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے, کیونکہ اللہ سے جوڑنے کا تعلق اللہ والے ہیں, اللہ سے جوڑنے کا تعلق نبی ہے, نبی سے جوڑنے کا تعلق صحابہ ہیں, صحابہ سے جوڑنے کا تعلق تابعین ہیں, تبع تابعین, اسی طرح آخر وقت تک اللہ کے ولی ہیں. ان سے ملنے کی یہی ایک راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. انہیں تمہاری ملاقات کیسے ہو پائے گی؟ پڑھے جاؤ. کہتے ہیں کہ بھائی جس نے اللہ والوں سے تعلق جوڑ لیا وہ مردود نہیں مرتا, اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. وہ جو میں نے عرض کرا کونوا مع صادقین, یہ وہی اس کی دلیل ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. پھر دیکھو تمہارے اندر کیسی جستجو آتی ہے جیسے دنیا میں آتی ہے. میں نے ایک گاڑی خریدی, میں نے کہا بڑی زبردست گاڑی ہے. میں گیا اپنے عزیز, ارے بھائی تمہارے پاس یہ, میرے پاس اس سے بڑی. ارے تو میں نے اپنی حیثیت, یار کچھ نہیں ہے, میں تو اسی میں خوش ہو رہا تھا, میں نے بہت بڑا تیر مار لیا. تو اسی طرح جب ہم اس صحبت میں بیٹھتے ہیں, جب اس تعلق کو جوڑتے ہیں, تو ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے یار ہم تو بہت پیچھے ہیں, ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے. ان کی عمر 80 سال ہے, 84 سال ہے, دیکھو یہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, اور میری عمر اس وقت 24, 25, 26, 27 سال ہے, میں تو ایک وقت ہی نہیں پڑھ رہا. یہ کب ہوگا؟ جب اس صحبت میں آؤ گے نا. اس صحبت کے بغیر ہوگا کبھی نہیں ہو سکتا. ہم چنی دیگرے نیست, تکبر میں ہو, اور تکبر والا کون ہے؟ جہنمی ہے کہ مجھ سے اچھا تھا کوئی نہیں. یہی چیز تو ختم کرنی ہے. اسی چیز کا تو سب سے خطرناک معاملات ہیں, کیونکہ نفس کو مارو گے تو پھر جا کے آگے ہی کہانی بنے گی, جس کو اللہ والوں نے بہت آسان اس کے بتا دیا کہ دیکھو نفس ہے کیا چیز. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یا ایتھا النفس المطمئنہ کی بات کی ہے, کہ نمازی کی بات نہیں کی, حاجیوں کی بات نہیں کی, لمبے لمبے چوغے اور
اور داڑھی کی بات نہیں کی. نفس مطمئنہ چاہیے. یہ نفس مطمئنہ کیا چیز ہے یار جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نفس میں مطمئنہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. تو نفس مطمئنہ ہو گیا ہمارا بھائی؟ کیسے ہو گیا؟ جبکہ نفس کی اصلاح کرائے بغیر ہو نہیں سکتا. نماز بغیر اصلاح کی نماز صحیح ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں. آپ پڑھے جاؤ. اسی طرح یہ نفس مطمئنہ کی جو بات ہو رہی ہے یہ تزکیہ نفس ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بتایا ہے کہ بھائی اس نفس کی اصلاح کرو. تو جس طرح دنیا کے اندر اگر عالم ہے تو علم کے بارے میں بتائے گا, اگر وہ حافظ ہے تو قرآن کے بارے میں بتائے گا, اگر وہ جو بھی ہے وہ اس کا علم اس کو اسی چیز کا ہوگا نا. اسی طرح بھائی یہ تزکیہ نفس تو اہل دل کے پاس ہے. دل بنے گا تو یہ سب چیزیں آتی ہیں. جب دل ہی نہیں بنا, کسی سے بنوایا صاحب نہیں. ہاں اسکول کالج میں داخلہ لیا تھا, فلاں بزرگ تھے مکے میں نے ان سے جو ہے وہ بیعت ہو گیا تھا یا تعلق جوڑ لیا تھا. اب ملاقات ہوئی صاحب 2 سال ہو گئے کوئی ملاقات نہیں. ارے بھائی تزکیہ نفس کیسے ہو رہا ہے؟ بس حضرت تعلق جوڑ لیا. ارے بھائی تزکیہ نفس تو 24 گھنٹے ساتھ رہنے سے ہوتا ہے. وہ تو ہونے سے اس کی طبیعت, اس کی صورت, اس کی شکل ویسے ہی بن جاتی ہے. جیسے ہمارے حضرت ڈاکٹر الہی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ دور سے ایک روشنی نظر آئی, آپ نے کہا یار فلاں جگہ روشنی ہے, آپ اس طرح بڑھتے ہو. اب جیسے جیسے روشنی کے قریب جا رہے ہیں تو روشنی جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ اب آپ کو روشنی کی وجہ سے چیزیں نظر آنے لگی. اس روشنی کی وجہ سے آپ کو چیزیں نظر آنے لگی. روشنی اس کی ہے, نظر آپ کو آنے لگی. اور قریب بڑھے تو اس روشنی جو چیز روشن تھا, جو چراغ تھا یا آگ تھی یا جو بھی ایکس وائی زیڈ تھا, اس کی تپش محسوس ہوگی آپ کو. آگ کے قریب جو تپش ہوتی ہے نا, یار گرمی لگ رہی ہے, کچھ گرم موسم یہ ہو رہا ہے. ایون کہ بلب کے پاس چلے جاؤ, ہاتھ رکھو, گرم ہوتا ہے. قریب ہونے سے پتہ چلے گا نا, دور سے کیا پتہ چلا؟ کچھ بھی نہیں. تو جب اور قریب ہو گئے تو تپش نظر آئی. ایسے ہی ہے نا. اور قریب ہو گئے, پتہ چلا کہ آپ آگ میں ہی چلے گئے. کیا بن گئے؟ آگ بن گئے. پانی میں چلے گئے, پانی بن گئے. جس چیز کے اندر آپ دم ہو گئے وہ چیز بن گئے. جب تک وہ نہیں بنے گے تو پھر پتہ چلا کہ یار یہ سبھی ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. تو یہی عرض کر رہا ہوں, یہی باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں. ان کی سوچ فکر ایک جیسی ہوتی ہے, بالکل ویسے ہی جیسے اگر کسی کے یہاں ولادت ہونے والی ہے, وہ لندن میں ہے یا جاپان میں یا امریکہ میں کہیں بھی ہے, کیا اس کی تکلیف کچھ اور ہوگی, اس کی تکلیف کچھ اور ہوگی؟ ہر آدمی کا نہیں صاحب, ایک ہی تکلیف ہوگی. ایک ہی تکلیف سے گزرے گا وہ جو اس راستے سے گزرتا ہے. تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اسی طرح اس کی سوچ, اس کی فکریں, اس کی باتیں ایک جیسی ہوں گی. جب تک یہ باتیں اور سوچ ایک جیسی نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے تمہاری باتیں صحیح نہیں ہیں, تمہاری فکریں صحیح نہیں ہیں. اور ہم اور آپ, میں نے عرض کیا, خدا نہ کرے یہ بات مرنے کے بعد پتہ چلی تو کون واپس آئے گا ہم میں سے؟ کس کے پاس یہ طاقت ہے کہ دنیا واپس آ جائے؟ سب بھول گئے, غلطی ہو گئی ہے. کیا دوبارہ ملے گی ٹائم؟ کبھی نہیں ملے, غلط فہمی میں ہو. اس لیے جو کرنا ہے سو آج کر, جو آج کرنا ہے سو ابھی. اب ہمارے دل و دماغ میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے یار اگر ہم دین پہ عمل کریں گے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم بے ایمانی نہیں کریں گے, ہم دکھاوا نہیں کریں گے, ہم تو ذلیل رسوا ہو جائیں گے. ارے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. تمہیں عزت کو کیا پتا عزت کیا چیز ہے یار؟ تم تو کپڑے پہننے کو عزت سمجھ رہے ہو. 20,000 کا جوڑا خرید کے آگے سمجھو عزت ہے. فلاں چیز کو عزت اسے نہیں کہتے. عزت تو اسے کہتے ہیں جو صحابہ کی زندگیوں میں تھے, جو نبی کی زندگی میں تھے.